الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت، پس نفع مند نہ ہوئی، تجارتہم، تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد، اس نے آگ جلائی، استوقد نارا، اس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، اس جلانے والے کے ارد گرد کو، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالی، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹتے، او کصیب، یا ان کی مثال ہے بارش کی طرح، من السماء، جو آسمان کی طرف سے نازل ہوئی، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، کرتے ہیں، اصابعہم، اپنے انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو، یکاد، قریب ہے، البرق، کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، جب کبھی، اضاء، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالی چاہے، لَذَهَبَ، البتہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ مختصر تفسیر۔ منافقین کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت دی اور اس کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے سے کافر تھے، ان کے پاس تو ہدایت ہی نہیں تھی، تو انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کیسے خرید لی؟ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2 جواب نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے 2 جواب نقل کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں پیدائشی طور پر صحیح فطرت رکھی ہے جو کہ اسلام ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر بچے کو اسی فطرت پر چھوڑا جائے جس پر وہ پیدا ہوا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے تو وہ فوراً قبول کرے گا۔ فطرت صحیح ہے، اس کو قبول کرنے پر آمادہ کرے گی۔ دوسرا جواب فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورۃ الروم۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر پیدا کیا لوگوں کو، یعنی ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی، لیکن ماحول کی وجہ سے لوگوں نے اس فطرت سلیمہ یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کو خراب کر لیا۔ تو اب مطلب یہ بنے گا کہ ان منافقین نے وہ صلاحیت اور استعداد دے دی اور اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ بہرحال کافروں کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس طرح خرید لی؟ تو اس کا جواب تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطرت سلیمہ اسلام کی قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد عطا ہوئی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی۔ دوسرا یہ کہ یہ جہان اس کی حیثیت منڈی اور دکان کی ہے کہ دکان میں ایک نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور دو نمبر چیز بھی ہوتی ہیں، مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں، سستی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان بیوقوفوں نے ایک نمبر چیز ہدایت کو خریدنے کی بجائے دو نمبر کی چیز گمراہی خرید لی، کیونکہ دنیا میں ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی، وہ دے کر اس کے بدلے گمراہی لے لی۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، پس نفع مند نہ ہوئی تجارت ان کی، کیونکہ تجارت تو ہوتی ہے فائدہ کے لیے اور انہوں نے اچھی چیز کے بدلے بری چیز لے لی، یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے ان کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے اور تاریکی میں استوقد نارا، آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس جلانے والے کے ارد گرد کو اور وہ خوش ہو گیا کہ روشنی ہو گئی ہے، تو اچانک آندھی اور طوفان آیا، اس نے آگ بجھا دی۔ ذہب بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، نہ وہ آگے کے رہیں نہ پیچھے کے۔ وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ منافقین کی مثال ہے۔ یہ اس طرح فٹ آتی ہے کہ یہ منافق کفر شرک کے اندھیروں میں پنسے ہوئے تھے، تو جس طرح اندھیرے میں پنسا ہوا آدمی آگ جلاتا ہے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے، اسی طرح انہوں نے کلمہ پڑھا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے، چنانچہ اس سے ان کو مالی غنیمت ملا، زکاتیں ملی، صدقات اور خیراتیں حاصل ہوئیں، مسلمانوں کی سختی سے بچے، زبانی کلمہ پڑھنے سے ان کو یہ کچھ حاصل ہوا، مگر کتنی دیر تک؟ صرف سانس نکلنے کے وقت تک۔ اس روشنی نے نہ تو ان کا ساتھ قبر میں دیا، نہ حشر میں ساتھ دے گی۔ اگر وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے تو ہمیشہ کے لیے ساتھ دیتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکالی تو اندھیرے میں رہ گئی۔ بہرے گونگے اندھے کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے کافر اور منافق ہیں وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کہنے سے گونگے ہیں، حق کی نشانات دیکھنے سے اندھے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے حکمران ہیں کہ ساری باتیں سنتے ہیں مگر مظلوم کی فریاد نہیں سنتے۔ بخاری شریف میں حدیث کے الفاظ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان ترا سمن بکمن عمین ملوک الارض، یہ کہ تو دیکھے گا بہرے، گونگے اور اندھے زمین کے بادشاہ۔ حضرت یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اب یہ سارے جو نشانات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک نشان کو
یعنی واضح کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمن وہ حق بات سننے سے بہرے ہوں گے، بکمن حق بولنے سے گونگے ہوں گے، عمین صحیح بات کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے، فہم لا یرجعون وہ نہیں لوٹتے۔ منافقین کی دوسری مثال او کصیب یا ان کی مثال ہے بارش کی طرح، من السماء جو آسمان کی طرف ہے، جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات اس وقت یعنی فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ ورعد کڑک ہے، برق بجلی ہے۔ بات سمجھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی قرآن پاک کی شکل میں۔ اس میں کفر پر جو وعیدیں ہے اور عذاب کا ذکر ہے اس کو تشبیہ دی ہے رعد کڑک کے ساتھ، اور قرآن کریم میں جو حقانیت کی دلائل ہے ان کو برق چمک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی جب قرآن کریم نازل ہوا ہے ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو قرآن کریم نے کفر شرک پر وعید سنائی، اور قرآن کریم میں بڑے واضح دلائل ہیں جن سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافق یجعلون اصابعہم کرتے ہیں یعنی ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے آدمی بھی مر جاتے ہیں، جانور وغیرہ بھی مر جاتے ہیں۔ حذر الموت موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں سنیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ اور 7ویں پارے میں آتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ کافر قرآن پاک کو سننے سے منع کرتے ہیں اور وہ خود قرآن کریم سے دور بھاگتے ہیں، اور کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو اس قرآن کو، اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو والغوا فیہ شور مچاؤ تاکہ کوئی اور بھی نہ سن سکیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، قدرت کے لحاظ سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ یکاد البرق قریب ہے کہ وہ بجلی یخطف ابصارہم اچک لے ان کی آنکھوں کو وہ بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ حکماء نے لکھا ہے، اسی طرح اطباء نے بھی لکھا ہے کہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورج گرہن ہو تو اس وقت سورج کی طرف دیکھنے سے بھی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ نظام قدرت بڑا عجیب ہے۔ پھر فرمایا کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے بجلی کے چمکنے سے، مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ان منافقوں کو جب مال غنیمت میں سے یا صدقہ خیرات اور مال زکوٰۃ میں سے کچھ مل جاتا ہے تو اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کچھ نہیں ملتا تو اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں ان معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ولو شاء اللہ شنو فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے لذهب بسمعہم البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، وابصارہم و ان کے آنکھوں کو، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔